اللہ علیہ وسلم لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے مجمع میں رمضان المبارک کا تذکرہ شروع کیا اور رمضان المبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے ما رمضان، وٹ رمضان، رمضان کیا ہے، تو میرے امتی یہ تمنا کریں گے ان تکون السنۃ کلھا، کہ سارا سال 12 مہینے اللہ رمضان بنا دے۔ تو ایک صحابی، ایک ساتھی نے کہا، حدثنی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی ذرا بیان کریں نا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں تذکرہ کیا اس کو اگر عنوان دیا جائے تو وہ عنوان یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا استقبال کرتا ہے۔ استقبال کے لیے کیا کام کرتا ہے؟ 2 کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 1، ان الجنۃ لتزین من الحول الی الحول لشہر رمضان، اللہ پورے سال جنت کو مزین کرتا ہے رمضان المبارک کے لیے۔ جنت سنواری جا رہی ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ ایک چیز۔ دوسری، وَإِنَّ الْحُورَ لَيُزَيَّنُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ لِصَوَامِ رمضان، جنت کی حوروں کو بھی پورا سال ان کو مزین کیا جاتا ہے، اس کا بیوٹی پارلر کیا جاتا ہے، اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ خوبصورت کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے۔ اچھا، پھر فَإِذَا دَخَلَ رمضان، جب رمضان مبارک آ جاتا ہے، قالت الجنہ، جنت کہتی ہے، اللہم اجعل لی فی هذا الشہر من عبادک، اے اللہ اس مبارک مہینے میں مجھے، جنت کہتی ہے مجھے اپنے بندوں کے لیے مقدر کر دے۔ میں جنت کے جو پلاٹ پڑے ہوئے ہیں یہ اپنے ایمان والے بندوں کو الاٹ کر دیجیے۔ یہ کون جنت کہہ رہی ہے؟ وَيَقُلْنَ الْحُورُ، اور حور کیا کہتی ہے؟ اللہم اجعل لی من عبادک فی هذا الشہر ازواجا، یا اللہ اس مہینے میں ہمارے لیے خامد متعین کر دے، ہمارے نکاح کرا دے، اپنے بندوں کو ہماری طرف اور ہمیں اپنے بندوں کی طرف منسوب کر دے۔ یہ نسبتیں اور قسمتیں اس مبارک مہینے میں ہو جائیں۔ آگے سنیے، فَمَن لَمْ يَقْذِفْ مُسْلِمًا فِيهِ بِبُهْتَانٍ، جو شخص کسی مسلمان پر بہتان نہیں باندھتا، وَلَمْ يَشْرَبْ مُسْكِرًا، اور وہ نشے والی چیز بھی استعمال نہیں کرتا، غفر اللہ عنہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ 2 کام رمضان المبارک میں بالکل نہیں میل کھاتے، کوئی صورت نہیں ہے۔ پھر آگے دوبارہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ دوبارہ کے تذکرے والی بات پھر سنیں، من قاذف فیہ مسلما او شرب فیہ مسکرا، جس نے اس مہینے میں کسی مسلمان پر تہمت لگائی یا نشے والی چیز استعمال کی، احبط اللہ عملہ لسانتہ، اللہ اس نشے والی چیز کی وجہ سے اور بہتان کی وجہ سے اللہ سارے سال کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر آگے سنیے، فاتقوا شہر رمضان، رمضان کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، فإنہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ آگے سنیے، جعل اللہ لکم 11 شہرا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے بنا دیے، 11 مہینے تمہارے لیے۔ تأکلون فیہا وتشربون وتتلذذون، اس میں کھاؤ پیو، وتتلذذون، اور اس میں لذتیں حاصل کرو۔ وجعل لنفسہ شہرا، ایک مہینے کو میرے لیے کر دو، ایک مہینہ میرے لیے کر دو۔ ہاں جی،
پھر فرمایا فاتقوا شہر رمضان فإنہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میرا ایک تھوڑا سا سوال ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے، کسی کا باس یا بگ باس ہوتا نا اور وہ اس کو ڈیوٹی پہ بلائے کہ 8 بجے پہنچنا ہے، ناشتہ کر کے آنا ہے اور رات کو عشاء تک ڈیوٹی کرنی ہے، مغرب تک ڈیوٹی کرنی ہے، اور پھر اس دوران کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی، سیلری 50,000 ہے، کم و بیش بتائی ہے، لیکن اس میں آپ نے نہ کھانے پینے کا ٹائم ملے گا نہ کسی سے بات کرنے کا ٹائم ملے گا، تو وہ یس سر کہے گا نو سر کہے گا؟ یس سر کہے گا۔ تو یہ ایک کون ہے باس یا بگ باس، کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے لیے اس مبارک مہینے کا استقبال ہم نے اس 2 چیزوں سے خاص کر بچنا ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ اللہ کا استقبال کر رہا ہے رمضان کا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے استقبال کے حوالے سے بات کریں گے، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ وہ گفتگو جمعہ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین دنیا کے لحاظ سے ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک مہینے کی برکات عطا کرنے کا فیصلہ فرمائے۔